جی ہیلو دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارت کے کچھ لڑکے جو ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یوکرائن کے خلاف لڑیں رشین آرمی کی طرف سے۔ ایک طرف یہ ویڈیوز ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں سرجی لیوروو، وہ ڈاکٹر جے شنکر کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ انہوں نے ویسٹرن میڈیا کو بڑا پرومپٹ رسپونڈ دیا ہے کہ یہ میٹر ہے نیشنل ڈگنیٹی کا، کہ ہم جہاں سے مرضی آئل خریدیں۔ یہ میٹر ہے اسٹریٹجک اٹانومی کا، یہ میٹر ہے ہماری آزاد خارجہ پالیسی کا، یہ میٹر ہے ہماری انڈیپینڈنٹ، ٹرانسپیرنٹ، پیپل اورینٹیڈ فارن پالیسی کا۔ دس از واٹ ڈاکٹر جے شنکر ٹاکس وین ہی ٹاکس ود دا ویسٹرن میڈیا۔ یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، اس دونوں پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ جو یہ پتہ چلا ہے کہ 7 لڑکے ہیں جو کہ ہریانہ سے ہیں اور وہ رشیا گئے ایز اے ٹورسٹ، لیکن ان کو یوکرائن وار میں کیسے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 105 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے ایکس کے اوپر، جس میں جنہوں نے ملٹری سٹائل ونٹر جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، ہوڈیز پہنی ہوئی ہیں، اور ایک بڑے کسی گندے سے روم میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اپنی سچویشن بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم پچھلے سال رشیا نیو ایئر کے منانے کے لیے آئے تھے، اور ان کے پاس رشیا کا ویزا تھا، اینڈ دین وہ 90 دن کا ویزا تھا، لیکن وہ ساتھ والے ملک بیلاروس چلے گئے، اینڈ وہاں بیلاروس سے جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ویزا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ جو ایجنٹ تھا اس نے ہم سے اور پیسے مانگے اور ہمیں چھوڑ دیا، پولیس نے ہمیں پکڑ لیا، رشین اتھارٹیز کے حوالے کر دیا، ہم سے جو تھے ڈاکومنٹس پہ سائن کروا لیا، اینڈ دین ہمیں مجبور کیا لڑنے کے لیے۔ دیکھیے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو مجھے نظر آتی ہیں، آئی وانٹ ٹو شیئر وتھ یو۔ فرسٹ، انڈیا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹنر آف رشیا، ویری امپورٹنٹ پارٹنر۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جاتے ہیں سینٹرل ایشیا اور رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے منہ پہ کہتے ہیں دس از ناٹ این ایرا آف وار۔ سو ہاؤ کم کہ یہ ایک طرف وہ کہتے ہیں دس از ناٹ ایرا آف وار، اینڈ سیکنڈلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تیل بھی لیں گے۔ سو جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھی، انہوں نے ویسٹ کو بھی خوش کر کے رکھا، انہوں نے رشیا کو بھی خوش کر کے رکھا۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فورسفلی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ رشیا کی جنگ میں لڑیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک نیا میکنزم ہے کہ انڈینز کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انڈینز کی بہت سارے جو ایسٹرن یورپ یا رشیا کے اندر ایکسیس بڑی ایزیلی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر یہ سارے لوگ عموماً، ناٹ آل، یہ ڈنکی والے ہوتے ہیں جو آگے یورپین ممالک میں نکلنا چاہتے ہیں، دے فائنڈ اپرچونیٹیز۔ سو یہ نہیں ہوتا ٹورزم کے لیے آپ رشیا جاتے ہیں اور آپ بیلاروس چلے جائیں۔ آپ اگر بیلاروس بھی چلے گئے ہیں رشین ویزا کے اوپر، دیٹس فائن، بٹ دین آپ کو کہا گیا ہوگا یا آپ کے پاس چوائس ہی ہوگی کہ جی آپ رشیا جائیں، وہاں جائیں، اور آگے آپ کو لوگ ملیں گے وہ آپ کو یورپ لے جائیں گے، اینڈ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ان کو کہی گئی ہوگی۔ رشینز میرا نہیں خیال ان کو فورس کریں گے کہ جا کے آپ لڑیں، لیکن کوشچن یہ آتا ہے جس چیز کو میں سمجھنے کی بات ہے، ظاہری بات ہے یہ پہلے بھی یہ ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر جے شنکر اور انڈین حکومت کو، انڈین لوگوں کو یہ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ جا کے رشیا کے ساتھ جنگ لڑیں۔ ہو سکتا ہے ان کو کہا گیا ہو کہ کسی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہوں کیونکہ یہ اللیگل ہیں، ان کو فوج کے حوالے کیا گیا ہوگا، فوج نے ان کو آفر کی ہوگی کہ آپ ہم سے پیسے لیں اور آپ لڑنا شروع کریں، اور انہوں نے سوچا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمیں میدان جنگ میں نہ بھیجا جائے تو ہم ادھر ادھر کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کریں گے آپ کا۔ اور I force this. I maybe میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ There is a probability of that. Russians will never force Indians کہ جا کے آپ جنگ جو ہے وہ کریں، لیکن یہ پھر کیونکہ کیس آ جاتا ہے ہیومینیٹیرین سپورٹ کا، then the Indian government had to jump in every way to save
their citizens, جو بھی جیسے بھی حالت میں ہوں, if these people are not happy there, they don't want to fight, then ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہریانہ سے لوگ گئے ہیں یہ جو ٹورسٹ کے طور پہ, ٹورسٹ کبھی بھی جا کے وہاں پہ کام نہیں کرے گا. ٹورسٹ اپنی, ہم بھی جاتے ہیں دنیا میں, اور بھی بہت ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں, اپنے ڈیٹ ٹائم پہ جاتا ہے, اور وہ ڈیٹ جو اس کی واپس آنی ہوتی ہے اس پہ آتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا 5-10 دن 15 دن پلان لمبا کر لیں ان کیس یو آر گوئنگ, آپ کا ایسی چیز ہے تو. ادر دین دیٹ یہ ایسے نہیں ہے. اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ہیلپرز, ڈرائیور, کوکس اور ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور ہمیں 10 سال جیل میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں. سو آئی پرسنلی فائنڈ آؤٹ دیٹس ناٹ پاسبل. یہ لوگ پنجاب سے ہیں, کشمیر میں سے ہیں, کرناٹکا, گجرات, تلنگانہ, یہ اس طرح کی جگہوں پہ چلے گئے ہیں. لیکن لارجلی یا تو ان کے لوگوں نے کہا ہوگا کہ تمہیں وہاں نوکریاں مل جائیں گی. کئی لوگ ہو سکتا ہے اس وقت اور بھی بہت سارے وہاں پہ کام کر رہے ہوں, اور کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں موقع ملے گا آگے جانے کا, ہم یورپ چلے جائیں گے. جیسے بہت سارے لوگ یہاں سے, انڈیا سے یا پاکستان سے میکسیکو جاتے ہیں, اینڈ دین دے فلائی ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اور دین بیچ میں سے وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں. آئی ہیو میٹ وین آئی واز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, مجھے ایک ملے تھے 2 لوگ جنہوں نے بتایا کہ وہ میکسیکو ہے, اور میکسیکو سے وہ آگے ٹریول کر کے. سو دیٹس نارمل پروسیجر. سو انڈینس کو کیونکہ ایکسیس ہے, پاکستانیوں کو ایکسیس نہیں ہے. پاکستانیوں کو تو ٹرکی کا ویزا بھی نہیں ملتا, کیونکہ ان کو ہماری بہت سارے جو جینون لوگ ہیں ان کو بھی لمبا لیٹ دیتے ہیں. لیکن اگر ویزا دینا بھی شروع کریں وہ, تو وہ ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ان کا. بہرحال انڈینس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو رشیا کا, میکسیکو کا, ایسٹرن یورپ ممالک کا ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. لوکنگ ایٹ جو ایک ان کی جو ایجنٹ پروفائل تیار کرتے ہیں, all that, that's a different story. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ رشیا جو ہے وہ ڈاکٹر جے شنکر کی بڑی تعریف کرتا ہے. وہ رشیا ڈاکٹر جے شنکر کی اس لیے تعریف کرتا ہے بھائی کیونکہ رشیا, انڈیا نے اربوں ڈالر کا تیل امپورٹ کیا. لاسٹ فگرز تو یہی تھے کہ 45 بلین ڈالر کا تیل امپورٹ کیا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو تیل امپورٹ ہے وہ کم کر دیا. ٹھیک ہے جی, اب وہ یہ سننے میں آیا کہ تیل امپورٹ انہوں نے کم کر دیا ہے, اور انڈیا جو تھا وہ لاسٹ ایئر ٹاپ بائر تھا رشیا کا. ٹھیک ہے جی, اور سارا ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ تھا. اور سننے میں تو یہ بھی آتا تھا کہ یہی تیل جو ہے وہ نیو یارک بھی چلا جاتا ہے. The oil that comes from Russia gets refined in India and then that is transported to New York. وہاں پہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, لیکن اٹس کاسٹلی ہوتا ہے. بیچ میں انڈینز اپنا پیسہ بناتے ہیں, اور بیچ میں جو ہوتے ہیں لوگ وہ اپنا پیسہ بناتے ہیں. سو یہ چیزیں وہاں پہ ہیں. لیکن انڈیا جو ہے, ہاؤ انڈیا ٹوک ایڈوانٹیج آف دی انٹائر سچویشن. رشیا اس کو جو تعریفیں کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا. انڈیا ڈیڈنٹ ڈو اٹ فار رشیا, انڈیا ڈیڈ اٹ فار انڈیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر اینڈ پرائم منسٹر مودی جو پچھلے 70-75 سال سے ایک نان الائنڈ پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں, کیا وہ رشیا کو خوش کرنے کے لیے کریں گے؟ نیور ایور. انڈینس دیکھیں جو اسٹیٹ کرافٹ ہے نا, دیٹس ویری کرول. آپ اس میں یہ نہیں کرتے. اب یہ جتنا بھی G20 کا گروپ تھا, ٹھیک ہے, اس میں ہوا کیا, تمام کے تمام ممالک آپ دیکھیں. میں اگر آپ کو ٹریڈ کا بتاؤں, ٹھیک ہے جی, 2021 کے اندر امریکہ, یورپین یونین, جاپان اینڈ UK, جو ان کی جو ٹریڈ تھی, ٹھیک ہے جی, جو امپورٹ تھی رشیا سے, وہ تقریباً $250 بلین کی تھی. $250 بلین کی ٹریڈ تھی 2021 میں, ایز دا وار اسٹارٹیڈ. بٹ وین ان 2022 اٹ واز سیم. جسے کہتے ہیں نا کہ یورپین یونین اور امریکہ اور جاپان اینڈ UK کی ٹریڈ آلموسٹ $250 ارب پہ تھی ان ٹرمز آف آئل امپورٹ اینڈ آل دیٹ. بٹ 2021 میں انڈیا کی ٹریڈ جو تھی, وہ جو انڈیا, برازیل, چائنا, ساؤتھ افریقہ, یہ جو کمپلیٹ بلاک تھا, اس کی ٹریڈ $100 بلین پہ تھی امپورٹ جو رشیا سے تھی. 2021 میں اسی بلاک, 2022 میں اسی بلاک کی جو ٹریڈ ہے وہ 150 بلین 150 بلین ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور 2023 میں امریکہ, یورپ, جاپان اینڈ UK کی ٹریڈ جو ہے وہ آگئی 0 پہ آلموسٹ. اور یہی ممالک جو برازیل, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ ہے, ان کی ٹریڈ جو ہے وہ $200 بلین پہ چلی گئی ہے.
سو آپ امیجن کر سکتے ہیں دیٹ کہ 2021 میں امریکہ، یورپ اور جاپان، یو کے $250 کی امپورٹ کر رہے تھے ٹوٹل ملا کے، اور یہ جو تھے برازیل، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، یہ 100 بلین پہ تھے. لیکن 2023 میں باقی ویسٹرن ورلڈ زیرو پہ آ گئی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہم $200 بلین پہ چلے گئے ہیں. دیٹ از ہاؤ برازیل، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ ان لوگوں نے ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے جی. جاپان، امریکہ، سب کی جو امپورٹ ہے وہ ظاہر بات ہے ڈکلائن ہو گئی ہیں وہاں سے. اب ہوا یہ ہے کہ جو رشیا کی جو ریئل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، جسے وہ کہتے ہیں جی ڈی پی، وہ 3.6 پہ چلی گئی 2023 میں. اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ 2024 میں انہوں نے اس کو، جو آئی ایم ایف نے کیا ہے کہ یہ 2.6 پہ ہے، 1% جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اب جتنی بھی ویسٹرن سینکشنز لگی اس پہ اگر انڈیا اور چائنا اگر نہ مدد کرتے، had India and China not been in support of Russia, the Russian economy might have fallen. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کہاں $250 2021 میں یہ امپورٹ کرتے تھے، وہ گیپ کو آلموسٹ ان تمام ملکوں نے فل کر دیا. اور یہ جو ویلیو ہے جتنی بھی امپورٹس کی، یہ اب یہ مہنگا تیل لے رہے ہیں. انڈیا سستا تیل لے رہا ہے، سعودی عرب سستا تیل لے رہا ہے، ٹھیک ہے، چائنا سستا تیل لے رہا ہے، ساؤتھ افریقہ سستا تیل لے رہا ہے، برازیل سستا تیل لے رہا ہے. کہنے کو نیوٹرل سٹانس ہے، کہنے کو وہ یہی کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو چائنا کی جو امپورٹس ہیں فرام رشیا وہ 60% اوپر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. برازیل کی 80% امپورٹ بڑھ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ all these countries, one, they have money; second, they have storage capacities; third, they have technical capability to process the oil. ٹھیک ہے جی. وہ جو تیل کو ریفائن کرنے کا ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. the reason why we couldn't do this, Pakistan couldn't do this deal: one, we don't have money; second, we don't have technical facilities; third, we don't have storage capacity, and that's it. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹوریج کیپیسٹی کی کتنی ویلیو اینڈ ورتھ ہے. سو جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو دوز ہو آر انٹو دا بزنس انڈسٹری، آئی ہیو اے ویری کلیئر اینڈ سنسیئر میسج: always focus on your storages, particularly those who are in the agriculture sector. میں خود گاؤں سے رہنے والا ہوں، and I know کہ ہمارے جو کسان ہوتے ہیں they can't make money. Why? Because they can't store their product. آپ نے آلو اگائے ہیں، آپ نے سبزی اگائی ہے، the moment آپ کی فصل تیار ہے you have to send it to market, otherwise خراب ہو جائے گی. لیکن those who have the money to store it, put it into the storage, they can earn 10 time, 20 time, 100 time اس کے اوپر زیادہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں that is why Indians and Chinese and South Africans and Brazilians, they have been able enough and successful enough یہ کرنے میں. ادروائز آپ اگر یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ رشیا کے لیے سارا کچھ کرے گا، کبھی بھی نہیں. یا ڈاکٹر جے شنکر امریکہ کے لیے سارا کچھ کرے گا، کبھی بھی نہیں. دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ. نیشنز ڈو ناٹ لو نیشنز، دے لو دیئر انٹرسٹ. ٹھیک ہے جی. اب G7 جو ہے، صرف G7 کی جو جی ڈی پی ہے وہ 40% شرنک ہوئی ہے. G7 کی جی ڈی پی 40% شرنک ہوئی ہے ان کی. مطلب جیسے جو برکس جو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ برکس کو دیکھیں تو وہ 40% ہے گلوبل پاپولیشن کی. انڈیا کو دیکھیں نا کیسا خوبصورتی سے وہ چیزیں مینیج کر رہے ہیں. ون، they are part of the G7 in a way that they are invited every year on a G7 conference, not a member of the G7 bloc, but they are a part of the BRICS, they are part of the SCO, anti-West bloc, and they are reaping benefits from both the blocs. That is what they are enjoying. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی انڈین امپورٹ جو ہے وہ رشین آئل کی وہ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہوگی؟ اینڈ پرٹیکولرلی اس کی لاجک یہی ہے کہ تیل مہنگا ہو گیا ہوگا. اس کی لاجک یہی ہے کہ دے ڈونٹ نیڈ مچ آئل رائٹ ناؤ. اس کی لاجک یہی ہے کہ اینڈ دس ہیز ہیپن جسٹ ریسنٹلی. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ڈیٹا کہ جو انڈین امپورٹ ہے رشیا کروڈ آئل کی، یہ 35% کم ہو گئی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. اور یہ دس از ناٹ اے مہنگی، ہردیپ سنگھ پوری صاحب کہہ رہے تھے.
ٹھیک ہے جی. اینڈ یو نو that's the best thing, that when you are a democracy, when you are answerable to people, you take decisions which are in the interest of the country, which are interest of the people. But Pakistan is also democracy, but we can't take decision because that's why we are failing. Indians can take decisions. So it's a matter of decisions, and then you pay the price for that. سو انڈیا نے جو 2021-22 میں جو تیل کی وہ بنائی تھی، they were earning billions of dollars. اور رشیا انڈیا کا لارجسٹ سپلائر تھا 2023 میں. سو یہ چیزیں تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کی جو تھرسٹ ہے فار رشین کروڈ وہ کم ہو گئی ہے. اور شاید مے بی دے آر آسکنگ فار مور ڈسکاؤنٹ. دیٹ از اے ون مور تھنگ. کیونکہ وہ ان کو یہ ہے کہ یہ اگر ڈسکاؤنٹ اگر نہیں دیتے ہمیں رشینز تو کیوں ہم اس قیمت پہ تیل خریدیں. کیونکہ ان کی جو مارکیٹ ہے آپ دیکھیں 2021 کی جو مارکیٹ ہے اور 2023-24 کی مارکیٹ میں فرق ہے. 2021 میں رشیا کے پاس ملٹیپل کسٹمرز تھے, 2024 میں رشیا کے پاس کسٹمر نہیں ہے. سو وائی ٹو الاؤ اور وائی ٹو گو فار دس. ٹھیک ہے جی. سو جو گروپ آف 7 کنٹریز نے اور یورپین یونین نے جو 60% پر بیرل کی جو پرائس پہ کیپ لگایا تھا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس پہ بھی آ رہے ہوں. اوکے ہم کیوں 60 پہ بھی کیوں لیں. سو دیٹ از وائی. آپ کیا خیال ہے, انڈینز معاف کر دیں گے رشینز کو؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. انڈینز کو پتہ ہے رشیا پھنسا ہوا ہے, انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے رشیا پھنسا ہوا ہے. سو انڈیا اپنے انٹرسٹ میں فیصلہ لے رہا ہے اور وہ یہی فیصلہ ہے کہ کیپ امپورٹنگ. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لیوروو ہیں وہ بار بار ڈاکٹر جے شنکر کی تعریفیں کر رہا ہے کہ جناب دیکھیں, بنتی بھی ہے تعریف بائی دا وے, پرٹیکولرلی جب G20 آیا تھا. اور G20 میں آپ کو پتہ ہے کہ جو G20 میں کیا ہوا کہ G20 میں they were unable to create a consensus at first place in a final draft, in a final جو آنی تھی کمیونیکے آنا تھا اس میں they failed to do it, but later on they had to accept it. And اور وہ بائیڈن صاحب نے کروایا تھا کیونکہ بائیڈن صاحب کو پتہ تھا اس چیز کا کہ اگر ہم نے یہ کمیونیکے نہ سائن کروایا جوائنٹ کمیونیکے تو چائنا ول بی ویری ہیپی. G20's ایفیکیسی ول اور اس کی جو ویلیو اینڈ ورتھ ہے وہ کم ہو جائے گی. اینڈ دین ادر دین دیٹ صرف یہ نہیں تھا, پھر لوگوں نے کہنا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنیز وڈ ہیو بین ویری ہیپی آن دس. سو انہوں نے وہ کرنا تھا. سو انہوں نے وہ دی امیریکنز جو ایگریڈ ناٹ ٹو ہیو رشیا کو ہم جو ہے وہ کوئی ڈرائیں دمکائیں گے نہیں, رشیا کا ہم نام بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی بڑی سکسیس تھی, لیکن یہ سکسیس یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو انڈیا آن دیئر سائڈ. وہ انڈیا کو اپنی جگہ سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو این امپریشن کہ ادروائز آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ پتہ وہ کیا کہتے ہیں, جس سے وی آر انویسٹنگ ان پیشنس وین اٹس کمز اے میٹر آف انڈیا. ہم پیشنس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پیسے لگا رہے ہیں پیشنس پہ. آپ امیجن کریں, دیٹس واٹ دے سے, دیٹس واٹ دے ٹاک, دیٹس واٹ دے بلیو کہ یار یہ کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. سو ان کو اس چیز کی بڑی وہ ہوتی ہے, الجھن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیٹس سی اس میں کیا نکلتا آئندہ آنے والے دنوں میں. ایک تو یہ جو آئل رسپانس پہ ظاہری بات ہے رشیا کو تو خوش ہونا ہی تھا, لیکن یہ جو سٹوری ہے یہ جو کہا جا رہا ہے انڈینس کو, دس از اے اسٹوری آف اسمگلنگ. دس از مے بی ناٹ اسمگلنگ, ہیومن اسمگلنگ آپ کہہ لیں, ناٹ اسمگلنگ, ہیومن اسمگلنگ. اور اس میں لیٹر آن دے ول کم ٹو نو بیکاز دا پیپل they will not go there. I understand people have gone from Pakistan to fight in Middle East. I remember in Syria, I remember in Iraq maybe sometime, but that was purely a religious cause. ہمارے پاکستانی تو پہنچ جاتے ہیں نا دنیا کے ہر حصے میں. نارملی they don't go for the money but they go for a religious cause, شہادت کے لیے اور جہاد کے لیے اور ان چیزوں کے لیے, which is very you only fight for your country, you don't fight for other countries. Simple. You are a citizen of Pakistan, you have no right to fight for other country.
unless you renounce your citizenship. جب تک آپ اس کو renounce نہ کر لیں. یہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا آپ لوگوں. لیکن یہ let's see what comes out of this. And the Russians will not force Indians to fight just because they need these people. Maybe at low level they have decided to have such kind of a manpower because ان کے پاس ورک فورس کا ایشو ہوں گے. لیٹس سی اس میں آگے اندر کیا آتا ہے.